بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جنگ عظیم اپنے زوروں پر تھی۔ 1942 میں ہندوستانی ریاست اتراکھنڈ کے محکمہ جنگلات کے ایک سپاہی H.K. مادھو لال اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران ایک غیر معروف سمت سے گزرا تو اس کی نظر اچانک ایک ویران جھیل پر پڑی۔ غور سے دیکھنے کے بعد سپاہی کے قدم خوف سے وہیں جم گئے۔ اس جھیل میں تیرتی انسانی کھوپڑیاں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ پہلی نظر میں مادھو لال سمجھا کہ یہ یقیناً بھوتوں کا کوئی مسکن ہوگا۔ وہ پلٹا اور اپنے افسران کو اس منفرد واقعے سے آگاہ کیا۔ سبھی کا قیاس تھا کہ شاید یہ جاپانی فوج کے سپاہیوں کی لاشیں ہوں گی۔ برطانوی فوج نے انہیں اس جھیل میں پھینک دیا ہوگا۔ وجہ اس قیاس کی یہ بھی تھی کیونکہ اس جنگ کے دوران برطانوی فوج جاپانیوں کے زمینی حملوں سے ہم وقت خائف بھی رہتی تھی۔ موسم گرما کے دن تھے۔ برف کا پانی آنے سے مٹی میں دبی انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے بالکل واضح تیرتے نظر آ رہے تھے، ورنہ یہاں سال کے 11 ماہ مسلسل برف کا راج رہتا ہے۔ یہ ذکر ریاست اتراکھنڈ کی روپ کنڈ جھیل کا ہے، جو اس سے پہلے وہاں کے باسیوں کی نظر سے کیوں اجھل رہی۔ روپ کنڈ جھیل کو ہمالیہ میں واقع سطح سمندر سے لگ بھگ 16,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک چھوٹی سی جھیل ہے، جس کی گہرائی بمشکل 7 فٹ ہوگی، جسے چاروں طرف سے بلند و بالا چٹانوں کو گلیشیئر نے گھیر رکھا ہے۔ جب ان گلیشیئر کا پانی پگھل کر اس جھیل میں گرتا ہے تو دیکھنے والے اس خوبصورت منظر سے بہت دیر تک محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ منظر اتنا محور کن ہے کہ باوجود متعدد خطرات کے دنیا بھر سے لوگ تفریح کی خاطر یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ خوبصورتی سے ہٹ کر اس جھیل کی اصل وجہ شہرت وہ بے شمار انسانی کھوپڑیاں بھی ہیں جو جھیل کے کناروں اور جھیل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے مقامی طور پر اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً کھوپڑیوں والی جھیل، پر اسرار جھیل، ڈھانچوں والی جھیل وغیرہ وغیرہ۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ ماہرین کا خیال ہے یہاں کبھی کوئی بستی آباد ہوئی ہوگی، مگر اب تو یہ بھوتوں کی بستی ہی لگتی ہے۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ آخر اس قدر زیادہ تعداد میں انسانی ڈھانچے آئے کہاں سے، اور ان ڈھانچوں کا تعلق کس ملک یا قوم سے ہے، اور یہ بھی کہ ان ڈھانچوں کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھیں۔ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا بھر کے سائنسی، جینیاتی اور تاریخی اداروں کی جدید تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا بھر کے حیاتیاتی، ارتقائی اور جینیاتی ماہرین اس حیران کن واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسپرٹ یونٹ کی تحقیق خوش آئندہ ہے۔ انہوں نے ہڈیوں کا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی وثوق سے بتایا ہے کہ یہ ڈھانچے انسانی باقیات سن 1850 عیسوی کے زمانے کے ہیں۔ اس تحقیق کے بعد ان شبہات اور اندازوں کی حوصلہ شکنی ہونی ہوگی جو اس مستند تحقیق سے پہلے سینہ بہ سینہ مختلف واقعات کو مختلف ادوار سے جوڑتے آ رہے تھے۔ ڈھانچے اس جھیل میں پہنچے کیسے؟ اب اصل سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہاں کیسے پانی میں دفن کر دیے گئے؟ اس سلسلے میں مختلف لوگ اور مختلف تحقیقاتی اداروں کی آراء اور نظریات مختلف ہیں، جبکہ مقامی اور مذہبی لوگ جو سینہ بہ سینہ چلتی داستانیں سناتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ان لوگوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا یوں بھی ممکن نہیں کہ لگ بھگ 1200 سال پہلے کے یہ لوگ مختلف حادثات کا شکار بھی ہوئے ہوں گے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق ان ڈھانچوں اور کھوپڑیوں کی تعداد 200 سے کچھ زائد ہی ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ انسانی ڈھانچے جو اب صرف ہڈیوں کی صورت میں باقی ہیں، اس لیے بھی ایک لمبے عرصے سے محفوظ ہیں کیونکہ یہاں سارا سال یہ برف تلے دبے رہتے ہیں، اور گرمیوں کے صرف 1 ماہ کے دوران جب برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ ڈھانچے اور کھوپڑیاں پانی میں تیرنے لگتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا
اور ان ڈھانچوں کا تفصیلی مشاہدہ کیا تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ ڈھانچے اور ان کا سامان دونوں کافی حد تک محفوظ تھے، جس سے انہیں یہ اندازہ لگانے میں یہ اشارہ بھی ملا کہ یہ سب یہاں ایک گروپ کی شکل میں زندہ یا مردہ لائے گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے سامان میں لکڑی کے ہتھیار، اوزار، لوہے کے بھالے، چمڑے کے جوتے، انگوٹھیاں اور بعض مختلف قسم کے دھاتی برتن اور کچھ دیگر منفرد دھاتی اشیاء بھی پائی گئی تھیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ ڈھانچوں اور کھوپڑیوں پر کہیں کہیں تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہوا تھا۔ اگرچہ موسموں کی سختیوں اور تبدیلیوں نے ان کے جسموں سے کافی حد تک گوشت کو ختم کر دیا تھا، تاہم مکمل طور پر نہیں۔ ہارورڈ اسکول آف میڈیکل کے جینیاتی علم کے ماہر ڈیوڈ ریک کے مطابق 38 خواتین اور مردوں کے ڈھانچوں کے ڈی این اے ٹیسٹوں اور باقیات کے آئسوٹوپس تجزیے نے ان کی عمریں، غذائیں اور ریڈیو کاربن کی تاریخ کا تعین کرنے سے کنڈ جھیل کی تاریخ اور دیگر پوشیدہ معاملات تک رسائی کی امید کی ایک کرن پیدا کر دی ہے۔ اس تحقیق کے دوران جن 23 مردوں اور 15 خواتین کے ڈھانچے جو اس جھیل کے قریب سے ملے تھے، ان کے ڈی این اے ٹیسٹوں کے جینیوم کا موازنہ قدیمی دور کے افراد کے ساتھ، جبکہ 7985 جدید دور کے افراد سے کیا گیا تھا۔ اس تحقیق اور تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تمام 38 میں سے 23 افراد کا تعلق ہندوستان کے دورہ حاضر کے جینیاتی گروہوں کے قریب تر سے تھا۔